محمد نعیم صاحب نے دبئی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل الکوہل والی پرفیوم استعمال کرنا اور ان کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پرفیوم ہے اس کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے یہ الکوہل وہ شراب والا الکوہل نہیں ہے, یہ حرام الکوہل نہیں ہوتا, یہ جائز ہے. عام طور پر الکوہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور سمجھ لینا چاہیے, یہ مسئلہ کئی دفعہ پوچھا گیا ہے. ایک الکوہل تو وہ ہوتا ہے جو انگور سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے, انگور سے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے. تو جو الکوہل انگور سے نکالا جاتا ہے وہ تو شراب ہے, وہ تو حرام ہے, وہ تو ناجائز ہے. لیکن پرفیومز میں, مشروبات میں, ہومیوپیتھک کی میڈیسن کے اندر, ایلوپیتھک کی دوائیوں کے اندر, ٹافیوں کے اندر, مختلف جوسز کے اندر, پیسٹریوں کے اندر, کیکس کے اندر, اسی طرح مختلف بسکٹس کے اندر, مختلف باہر کے جو آئٹم کھانے پینے کے ہوا کرتے ہیں ان کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ انگور سے کشید کیا ہوا, انگور سے نچوڑا ہوا الکوہل نہیں ہوتا. بلکہ یہ الکوہل کون سا ہوتا ہے اب سمجھ لیجئے, یا تو یہ الکوہل ہوتا ہے گندم کے دانے کے سٹوں کا, یا پھر یہ الکوہل ہوتا ہے کھجور کے درخت کی چھال کا, یا یہ الکوہل ہوتا ہے پٹرول کا, یا یہ الکوہل ہوتا ہے اسپرٹ کا. تو اگر, اور عام طور پر جو الکوہل سب سے زیادہ جس چیز کا تیار کیا جاتا ہے وہ چنبیلی کے پھول کی پتیوں کا ہوتا ہے. بعض اوقات اور بھی پھول ہوتے ہیں ان کے پھولوں کی پتیوں کا بھی الکوہل تیار کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے جو الکوہل انگور کے علاوہ باقی اشیاء سے کشید کیا جائے وہ حرام نہیں ہوتا, وہ جائز ہے اور اس کا خارجی استعمال بھی جائز ہے. لہٰذا یہ جو پرفیوم ہیں اور عطریات ہیں, مختلف قسم کے عطر ہوتے ہیں, ان میں جو الکوہل ہوتا ہے یہ الکوہل جائز ہوتا ہے. یہ الکوہل والی پرفیوم آپ استعمال کر سکتے ہیں, یہ عطر اسپرے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹافیز اور یہ جتنے پیزا اور یہ جتنے کیکس اور پیسٹریاں اور یہ جتنی مختلف قسم کے آئٹمز کھانے پینے کے یا مشروبات اور جوسز آتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے. اس کے اندر جو الکوہل ہوتا ہے وہ حرام والا الکوہل نہیں ہوتا. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. www.darsequran.com